نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. الحمدللہ گجرات میں کئی دن رہے، ایک ہفتہ قریب رہا، پالنپور کے علاقے میں بھی رہا، پھر دوسرے علاقوں میں بھی رہا، بوڑھی وغیرہ بھی آ گیا. الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگ بیان میں شریک ہوئے، کثیر تعداد میں، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. جبکہ وہاں پالنپور وغیرہ پہ اپنے علماء گئے نہیں، کسی کوئی نہیں گیا. محاور الحق صاحب وغیرہ بھی کبھی نہیں گئے، وہاں صدیق صاحب بھی نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت جو اپنے متعلق میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے تسلیم کیا، مانا، واقعی دل سے مانا. بڑے انتظامات کے ساتھ انہوں نے ہزار آدمی سب کو کھانا پیا. آخر میں میرا خیال 4000 آدمی تھے، سب کو کھانا کھلایا. پالنپور کے لوگوں نے کبھی اب تک ایسا ہوا ہی نہیں تھا تاریخی. کتنے آدمی، سب علماء بہت ہے پالنپور میں، بہت علماء سب جمع ہوئے. اللہ کا شکر ہے، جو تصوف کی باتیں، سلوک کی باتیں، اصلاح کی باتیں، جو کچھ سمجھ میں آئی بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان بیانات کو بھی قبول فرمائے اور لوگوں کو نفع دے. ابھی جو بار بار کی رمضان میں آپ کو آنا ہے، سب مجتمع ہو کر کے، بس اتنی جلدی بھی نہیں آنا ہے. ادھر خالد بھائی نے کہلوایا ہے پورے رمضان کا مہینہ اعتکاف میں وہی خانقاہ میں گزارنا ہے. میں نے کہا میں نہیں رہوں گا. وہ سلسلہ جو تھا اس کی وجہ سے بند ہو گیا، تو بیماری بڑی گئی. خالد بھائی کا باقاعدہ فون آیا، خانقاہ چلانے کا 1 مہینہ جو خانقاہ. مگر نہیں، میں اب برداشت نہیں کر سکتا، عجیب نہیں جاتا. ابھی آخر میں رات تو بہت سے علماء، مولانا سب سے بڑی صورت عالم ہے، شیخ الحدیث وغیرہ، کھانے کے بعد میں نے کہا میں کچھ سناؤں گا. اور میں 20 منٹ وہی کتاب سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سب بڑے بڑے عالم، لیکن اب یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ کسی نے نہیں لکھا تھا. نفس کی 3 قسمیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، قرآن کا ہے. لیکن کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یا لوامہ نہیں فرمایا، نفس لوامہ نہیں فرمایا، امارہ نہیں فرمایا، یا مطلب نفس مطمئن نے فرمایا. تم خطاب کے لائق ہو، اے نفس جس نے اپنی اصلاح کیا وہ ہمارے خطاب کے لائق ہے. لوامہ والے نہیں، امارہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹو، اپنے نفس کی تم اصلاح کر چکے ہو. اب یہاں کے تم نہیں رہ گئے، اب وہاں کے تم ہو گئے. یہ عارضی طور پر ایک مسافر خانے میں آئے تھے، اب تم نے اپنے کو درست کر لیا، اب وطن چلو، وطن اصلی تمہارا وہ ہے. بہت متاسف، بہت متاسف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت تمہارے لیے اب ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ عقید ساری یہ تھی، خیر تقریر ہوتی ہے. عقید علماء سب تھے قریب بڑے لوگ. انہوں نے کہا بھی نہیں، کہا کہ آپ ایسا تھکے مارے آئے ہیں، اس وقت ہم کیا کہیں. نہیں، میں نے کہا میں سناؤں گا. وہ کتاب بھی سنا دیا. بہت سے نقطے بڑے بڑے جو محدثین تھے ہم نے سنا ہی نہیں تھی. اس بات ہر جگہ کی بات بھی الگ الگ ہوتی ہے. مجھے یہ حضرت معاشہ صلی اللہ صاحب کی باتیں تھی. ہر موقع پر ان باتوں کو چھیڑتے تھے، بیان کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے.
نہ کرنے پر ڈراتے بھی تھے، زجر بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق رحمت فرماتے ہیں۔ اس وقت یہ اعتراف ہے۔ میرے ذہن میں بس آئی کہ یہ بات یہاں سے سنا دو کچھ۔ بہت اچھا، بہت اس میں وہ جمع کیا ہم نے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اعتراف ضرور تمام لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اصل تو حضرت کی کتاب ہے اعتراف ضرور ماشاء اللہ۔ بیساکھی نے اعتراف قصور یہ لکھا، ملا دیا اعتراف قصور کے ساتھ، یہ کہاں وہ کہاں میں، یہ ملا دو، شاید اس کی وجہ سے یہ بھی مقبول ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف فرمانے کے واقعات معاف بھی فرمایا۔ حباری میں اسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ہے۔ اب کیا واقعہ مجھے نہیں یاد ہے، اور کئی شرارتوں کا مرتکب ہو چکا ہے، مگر مکہ کی فتح کے موقع پر اس کا خون حضر کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھاگ کر ایران چلا جائے، پھر کچھ سوچ کر سیدھا در دولت پر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اور عفو و حلم یاد آیا، میں حاضر ہوا، بھاگ کے جان بچاؤں گا۔ یہاں بھی جان بچ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے۔ قاتل، میں بھاگ کے ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اور عفو و حلم یاد آیا، میں حاضر ہوں۔ میرے جرائم کی جو اطلاعیں آپ کو ملی ہیں وہ سب درست ہیں۔ اتنا سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور دوست دشمن کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ بہت معاف کر دیا، قاتل ہو گیا۔ عمر ابن وہب بدر کے بعد ایک قریشی رئیس کی سازش سے اپنی تلوار ذہن میں بجھا کر مدینہ آتا ہے اور اس طاق میں رہتا ہے کہ موقع پا کر نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دے، کہ وہ ناگاہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ عفو کے بعد، اس میں بھی حضور کو کمال آتی ہے معاف کرنے میں۔ کچھ چیزیں کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہمیں لکھے، ہم کو ایک بھی یہ یاد نہیں، زبانی ہم نہیں بیان کر سکتے تھے۔ میں کھلا تو میں یہی سناتا ہوں، یہ بھی کام ہی کی چیز ہے۔ ہم تو ایک معمولی اپنے بھائی کے ایک معمولی جرم کو معاف نہیں کرتے، معاف کرتے۔ کوئی غلطی ہوئی زندگی بھر اس کو کینا کپڑ بنا کر کے اس کو ترقی دیتے ہیں، کم نہیں کرتے نبی اکرم سے۔ جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے ہی تھا کہ پشت سے خونریزی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ بہت مشہور چیز ہے کہ کئی پشت کے جو کسی نے قتل کیا تو اس کے بیٹے پوتے کسی کو ضرور قتل کرتا تھا۔ اس میں رہتے ہوئے یہ رحم و کرم کا معاملہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
پر مشق بھی کیا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی تائید تھی، نصرت تھی، اخلاقیات کے سلسلے میں نصرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جاتے ہیں، جو یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں، شہر فتح ہوتا ہے. ایک یہودیہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا پس و پیش منظور فرماتے ہیں. یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے اس میں زہر ملا ہوا تھا، وہ دعوت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا پس و پیش منظور فرماتے ہیں. یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے اس میں زہر ملا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے. یہودیہ بلائی جاتی ہے، وہ اپنے قصور کا اعتراف کرتی ہے، میں نے واقعی زہر ملا کے دیے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، حالانکہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد عمر بھر محسوس ہوتا رہا. تھوڑا سا چلیے، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اخلاق، عفو و درگزر کا حال. غزوہ نجد سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. دوپہر کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹک گئی تھی. صحابہ ادھر ادھر درختوں کے سائے میں لیٹے ہیں، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی پاس. ایک بدو طاق میں رہتا ہے، وہ اس وقت سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، درخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتارتا ہے. اللہ اکبر. پھر نیام سے باہر کھینچتا ہے، درخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتارتا ہے، پھر نیام سے باہر کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ تلوار ہلا کر پوچھتا ہے، محمد بتاؤ اب کون تم کو مجھ سے بچائے گا. یہ توحید سب تعلیم ہے کہ نہیں اس میں؟ واقعات میں تعلیم، یہ توحید ہے. ابھی توحید، اب اس کے بعد توازن آئے گا. توکل، توحید اس کے بعد توکل، توحید کے بعد توکل آئے گا. وہ تلوار ہلا کر پوچھتا ہے، محمد بتاؤ اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے. اس پر اطمینانی صلاح آتی ہے کہ اللہ بچائے گا. اس غیر متوقع جواب سن کر وہ مروب ہو گیا. تو اس نے کہا، بتا تلوار میرے ہاتھ میں، تم کون بچائے گا. اطمینان کی ایک صلاح آتی ہے کہ اللہ بچائے گا. تو بہت بڑا واقعہ ہے مجھے. اس غیر متوقع جواب سن کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے، تلوار نیام میں کر لیتا ہے. یہ حفاظت خدا بندی. صحابہ آ جاتے ہیں، بدو بیٹھ جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی تعارض نہیں فرماتے، کوئی تعارض. یہ بھی ہے کہ تلوار لے کر کے تم کو اب کون بچائے گا، یہ نہیں لکھا اس میں، حالانکہ وہ عربی کی طرح کہا آپ بہترین لینے والے ہیں. مجھے اسے لفظ فرمایا، چھوڑ دیا. ناتمام ہے واقعہ، جہاں سے میں نے نقل کیا ہو. لیکن عام طور سے یہ بھی ہے کہ پوچھا کہ اب بتا تم کو کون بچائے گا اس سے. تو اسے وہی کہا بہترین لینے والے ہیں. حضور نے کہا اللہ کن خیر آخر، بہترین. بہت عمدہ.
ایک دفعہ ایک کافر گرفتار ہو کر آتا ہے، قتل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں تھا. وہ سامنے پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم قتل کرنا چاہتے بھی تب بھی نہیں کر سکتے تھے. غزوہ مکہ میں 80 آدمیوں کا دستہ گرفتار ہوا جو جبل تنعیم سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا. یہ لفظ کتنا برا معلوم ہو رہا کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر ہوئی، فرمایا ان کو چھوڑ دو، تو دیکھو کیا کرتا. حضرت علی ابن حسین ابن علی کے معاف کرنے کا واقعہ. حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کا واقعہ ہے کہ باندھی انہیں وضو کرانے کے لیے اوپر سے پانی ڈال رہی تھی. اخراج مسلم میں بھی واقعہ کہ باندھی انہیں وضو کرانے کے لیے اوپر سے پانی ڈال رہی تھی. اتفاقاً باندھی کے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر ان کے چہرے پر گر گیا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا، جگ ہی گر گیا. انہوں نے سر اٹھا کر باندھی کو دیکھا تو باندھی نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں باندھی بھی کری ہے، فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، یعنی جو غصے کو پی جانے والے ہیں ان کی تعریف ہے اس میں. اللہ کے بندے میں جو کاظمین الغیظ غصے کو ضبط کرنے والے، پی جانے والے. انہوں نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. باندھی نے پڑھا والعافین عن الناس، جن لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے معاف ہی کر دیا. یہ ہوتا غصہ کر کے معاف نہ کیے ہو، اللہ بھی معاف کرے. پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. فرمایا جاؤ آج سے اللہ کے لیے آزاد ہو. اللہ کے یہ حضور کے اخلاق کو، ان کے لوگوں کے اخلاق کو علماء نے سب بیان کیے. حضرت میمون ابن مہران کے یہاں کوئی مہمان آیا. ان کی باندھی ایک برتن میں گرم سالن لے کر آ رہی تھی. اس کا پیر پھسل گیا اور سالن حضرت میمون ابن مہران کے سر پر گر پڑا. گرم سالن. حضرت میمون ابن مہران نے باندھی کی پٹائی کرنی چاہیے تو باندھی نے کہا میرے آقا حق تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیجیے والکاظمین الغیظ. غصے کی بات تو ہے لیکن پینے کی بھی فضیلت ہوا. غصہ کو پی جانے والے. انہوں نے کہا میں نے اس پر عمل کر کے غصہ ضبط کر دیا. باندھی نے کہا بعد والے حصے پر بھی عمل کیجیے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. کہا معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. باندھی نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر تم کو آزاد کر دیا اور 1000 درہم بھی تمہارے لیے دیا. 1000 درہم دیا. سزا دیتے ہیں، سزا دینے کی طاقت کے باوجود حلم و بردباری، عفو و کرم گزاری کا یہ اعلیٰ نمونہ ہے. مصنف مؤلف سزا دینے کی طاقت کے باوجود حلم و بردباری اور عفو و کرم گزاری کا یہ اعلیٰ نمونہ ہے. ہدایت المسترشدین وہی کتاب ہے جو سب نہیں پا رہی، وہی ہے نا. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں دودھ میں پانی پلانے کی ممانعت فرما دی تھی. ایک رات اطراف مدینہ میں کسی ضرورت کے لیے نکلے. اچانک ایک عورت کی آواز سنی.
وہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی بیٹی تم نے ابھی تک دودھ میں پانی نہیں ملایا، صبح ہونے کو ہے۔ لڑکی بولی دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ امیر المومنین نے اسے منع فرمایا۔ بہت مشہور واقعہ۔ بڑھیا اور لوگ تو ملاتے ہی ہیں، تم بھی ملا لو۔ امیر المومنین نے کو کیا خبر؟ لڑکی کیا بولتی ہے؟ اگر عمر کو خبر نہیں تو رب عمر کو تو ختم ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ امیر المومنین نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ بڑھیا اور لوگ تو ملاتے ہیں، تم بھی ملا لو۔ امیر المومنین کو کیا خبر؟ لڑکی نے کہا اگر عمر کو خبر نہیں تو رب عمر تو جانتا ہے، جب ان کی ممانعت ہے تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کا کیا ابن عمر کا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لڑکی کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد پسند آئی۔ صبح ہوئی تو اپنے صاحبزادہ عاصم کو بلا کر یہ سارا قصہ سنایا اور فرمایا جاؤ دریافت کرو وہ کون ہے۔ عاصم گئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا تعلق قبیلے بنی ہلال سے ہے۔ حضرت عمر کو آ کر اطلاع دی تو یہ سن کر آپ نے عاصم سے فرمایا بیٹا جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ ایسی لڑکیاں مجھے اللہ تعالیٰ صداقت مردوں ہی کے لیے تو لینا، عورتوں کے لیے بھی۔ حضور نے فرمایا کہ بوڑھیوں کا دین اختیار کرو، عجائز بوڑھیا عورتوں کے معلوم ہے کہ عورتوں میں دین پختہ ہوتا ہے، تبھی حضور کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو چاہے بوڑھی ہوں جوان ہوں سبھی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کی طرف بہت بہت اعلیٰ دین۔ مطلب لوگ باہر جانے کے بعد اب کیا کون سنائے گا، لیکن دوسرے لوگ سناتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس آزادی کا نتیجہ نئے نئے فیشن، نئی تہذیب، اس کے برے نتائج بالکل سامنے۔ بیٹا جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو، وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بدر سے ایک شہسوار پیدا ہو۔ یہ بھی یہ نہیں بیان کرتا، اس کے بدر اس کے پیٹ سے شہسوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے۔ دیکھیے ان کی فراست دیکھیے، یہ فراست تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، حضرت عمر نے کہا یقیناً اس لائق ہے اس کے بدر سے ایک شہسوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے۔ چنانچہ عاصم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس کے بدر سے ام عاصم بنت عاصم ابن عمر بن خطاب پیدا ہوئی۔ اس کے بدر سے ام عاصم بنت عاصم بن عمر، ام عاصم کا نکاح عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم سے ہوا اور ان سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ ان کی خلافت علام بن حاجد خلافت راشدین سیرت عمر کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فراست ایمانی تو دیکھیے کہ بچی کی ایک بات سے سمجھ گئے یہ لڑکی آگے چل کر بہت ہی نیک خاتون ہوگی، اسی اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کو نکاح کرنے کا امر فرمایا۔ نیز اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اور دیانت کی قدردانی بھی معلوم ہوئی کہ رشتے نکاح کے لیے کچھ نہیں دیکھا سوا تدین کی۔ یہ بھی ایک ہے۔ اب تو ہم لوگ چل رہے اسی میں جہاں شادی نکاح کتنی تنخواہ اس کی فلاں نہیں بنا، ایک سے ایک بات اٹھتی ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ۔ اب ہم لوگ سے مشورہ بھی ضرور کرتے ہیں۔ ایک آدمی آئے کہا کہ مولانا مجھ کو اچھی لگی، بہت دن کی بات ہے، ہم کو جہیز پرواہ نہیں، لیکن معلوم ہے کہ جہیز کا انہوں نے زیادہ مطالبہ کیا تھا، کہیں کی دیار کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں۔
کچھ نہیں دیکھا سوائے تدین کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق تھا. فجزاہم اللہ احسن جزا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو اپنے پروردگار سے دنیا کا مال و منال طلب کروں چاہوں تو یقیناً میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں گے. دیکھیے صحیح روایت ہے، مشکات میں لکھا تو ہے. تو یقیناً میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں. میں تمہیں ایک دن کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس قدر دراز تھا کہ اس کی کمر کعبہ کے برابر تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کرتا ہے اللہ تعالی، اور فرماتا ہے کہ چاہے تو بندہ پیغمبر بنو، اور چاہے بادشاہ، چاہے تو بندہ پیغمبر بنو، چاہے بادشاہ پیغمبر بننا منظور کر لو. یعنی آپ کو دونوں باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے ایسا پیغمبر بن جائیے جو عجز و بیچارگی، تنگی اور فقر و معیشت کی زندگی گزارے، ایسا بنو. چاہے ایسا پیغمبر بن جائیے جو عجز و بیچارگی، تنگی اور فقر و مشقت کی زندگی گزارے، اور چاہے ایسا پیغمبر بن جائے جو راحت و آرام، شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور مال و دولت کے ساتھ زندگی گزارے. میں نے یہ سن کر جبریل یعنی اس فرشتے کی طرف سوالیہ نظر انداز میں دیکھا، گویا اس سے مشورہ طلب کیا ہے. وہ کیا کہوں، یہ بات ہوئی تو سے دیکھا، گویا اس سے مشورہ طلب کیا کہ تم ہی بتاؤ میرے لیے کون سی صورت بہتر ہے گی. انہوں نے کہا اپنے نفس کو پست کر دو، بس بلندی چھوڑو، اپنے نفس کو پست کر دو. یعنی فقر و مشقت اور تنگی اور محتاجی کی زندگی گزارو، نہ کہ عیش و راحت اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی. بہت ہے ٹھاٹ باٹ کی زندگی، بہت. اللہ تعالیٰ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مذکورہ پیغام سن کر جبریل کی طرف متوجہ ہوئے اور مشورت طلب انداز میں ان کی طرف دیکھا. حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ پستی و انکساری اختیار کیجیے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا کہ یقیناً میں بندہ پیغمبر بنوں گا. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. روایت صحیح روایت ہے، کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. اس روایت کو بغوی نے شرح سنن میں نقل کیا، پوری روایت. یہ حضور کے اخلاق و تواضع انکسار. حضرت جبریل اسلام کا یہ ارشاد کہ پستی و انکساری اختیار کر لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر و مشقت، تنگی و محتاجگی کی زندگی اختیار کر لیجیے جس میں دنیاوی طور پر پستی و انکساری ہے لیکن اللہ کے نزدیک بلند قدری ہے. اس کے برخلاف بادشاہت اور دولتمندی کی زندگی سرکشی اور خدا فراموشی کے باعث اور تکبر اور ناشکری کے موجب ہوتی ہے، جس کو اختیار کر کے انسان اپنے پروردگار کا قربت و چاہت سے دور ہو جاتا ہے. حضرت جبریل نے یہ بات گویا غالب احوال کے اعتبار سے بتائی. اسی لیے اکثر انبیاء و صلاح نے فقر و تنگی کی زندگی اختیار کی، اور انہوں نے ہمیشہ مال و دولت، عیش و راحت کی زندگی پر مشقت اور محنت کی زندگی کو ترجیح دی.
اللہم اجعلنا منہم واحشرنا معہم. حضرت مرکات میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ مقام عبودیت میں رہنے کو اختیار فرمائیے، ملوکیت نہیں. صحابی مرکات لکھ رہے ہیں. آپ مقام عبودیت میں رہنے کو اختیار فرمائیے، اس لیے کہ یہ آخرت میں بلند تر مرتبہ اور مقامات عالیہ میں گرا قدر مقام اور طالبین کے ذوق میں بے حد شیریں ہے. یہ بسی اس لیے کہ ملک تو اللہ واحد قہار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اسے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کرے، ملک، تاکہ اس کی عبودیت اور بندگی مجھ پر ظاہر ہو اور میری الوہیت اور ربوبیت پر اس پر منکشف ہو جائے. اس پر حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے ساتھ عبد ہونے کو پسند فرمایا، جس کا اظہار و اعتراف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے، جیسا ان کلمات سے ظاہر ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں غلام ہوں تیرا، اے اللہ میں غلام ہوں تیرا، اور بیٹا ہوں تیرے غلام کا، اور بیٹا ہوں تیری گراؤنڈی کا. ہم تن قبضے میں ہوں تیرے، نافذ ہے میرے بارے میں حکم تیرا، عین عدل ہے میرے بارے میں فیصلہ تیرا. جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے. فرمایا میں نے لکھا تو سبحان اللہ، کیسے عبدیت اور فنائیت کے کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبد کامل ہی کہہ سکتا تھا. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مسکرت اور خاکساری کے حصول اور مسکینوں اور خاکساروں کے ساتھ حشر اور نصر کی دعا یوں فرما رہے ہیں: اللہم احینی مسکینوں وامیتنی مسکینوں واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ زندہ رکھ خاکسار اور مارنا مجھے خاکسار اور اٹھانا مجھے خاکساروں کے ساتھ گروہ میں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی نے کہیں فرمایا کہ نظر کشفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رفعت کا کسی قدر اندازہ تو ہوتا بھی ہے، مگر مقام عبدیت کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا. کس درجے کے عبد تھے، رسول ہونے کی رفعت بلندی معلوم ہوتی ہے کہ عبدیت کے کس مقام، کس پستی کے مقام میں تھے، یہ نہیں معلوم ہوتا. سبحان اللہ، کیسی حقیقت آشکارا فرمائی جو عابدات سے لکھے جانے کے لائق ہے. یا اللہ ہمارے دل اور سر تاپا ہم اور اعضا ہمارے تیرے قبضے میں ہیں. نہیں اختیار کامل دیا تو نے ہمیں ان میں سے کسی چیز پر جب تو نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو رہنا تو ہی مددگار ہمارا اور دیکھا ہمیں سیدھا راستہ. نیز معرفت الہیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کے عنوان کے تحت تعریف فرماتے ہیں عبد الغنی صاحب پورپوری کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ راتوں میں نماز کے اندر اس قدر قرآن پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک سوج آتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ماں عبدنا کا حق عبادی، اے اللہ آپ کی عظمت اور جلالت کے شاعر شان مجھ سے عبادت نہیں ہوگی جن کے رتبے ہیں سوا ان کے رتبے ہیں. امام عبد الغنی صاحب جی میں آیا ٹھیک ہی ہے. اصل تعلیم تو یہی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف، کمزوری کا اعتراف، قصور کا اعتراف، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
آج ان چیزوں کو نہ اختیار کرنے سے علو ہے، بلندی ہے، تکبر ہے، جھگڑا ہے، فساد، اسی بنا پتہ ہوتا ہے سب اپنے بڑائی کے سامنے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، تکبر کا انہی امراض کی وجہ سے آج جگہ یا فسادات۔ عبدالغنی صاحب نے فرمایا، حضرت حاج نے فرمایا کہ بھائی اتفاق اتحاد بہت آسان ہے، سب لوگ تواضع اختیار کریں سب ہو جائے گا۔ یہ سب جھگڑے فساد تکبر کے وجہ ہیں۔ حضرت حاج صاحب مطلب جھگڑا فساد سب کیا ہے، سب لوگ تواضع لکھا ہے، لوگ اتفاق، بہت مرفوع مشہور ہے یہ سب لوگ کہتے ہیں اتفاق و اتحاد ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اتحاد اتفاق کی جڑ تواضع ہے، تواضع اختیار کرو ابھی سب چیز ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ بھی اس سے خالی عاری نہیں، آج تکبر بھی ہے، انانیت بھی ہے۔ دیکھ کیا کوئی بات کی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بڑائی اپنا اظہار سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح تعلیم دیتے، مجمع میں ہزار مجمع ہی 2 آدمی سنے، بہت آدمی، 3.5 4 ہزار آدمی جمع، ہر جگہ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح تعلیم کرنے کی بھی توفیق دے اور ملکوں کو بھی عمل کی توفیق دے، ہم تمام متعلقین کو توفیق دے۔ مجھے اصل سعادت یہی ہے کہ یہاں سے کچھ لے کر کے وہاں جانا، یہ سعادت، امیری یہی ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے، صحت دے، بزرگوں کی تعلیمات جو صحیح ہے، حضور کی تعلیمات جو صحیح ہیں، ان کو پہنچانے کی بھی توفیق دے اور خود عمل کرنے کی توفیق دے، اور خود مجھے کو نہیں بلکہ میرے تمام متعلقین، جٹیات، جتنے دوست، سب کو اللہ تعالیٰ اس کے اختیار کرنے کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔